ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں شاہد اینڈ کیا ہے ان کا پورا نام، شاہد اینڈ ارحام جی، بہت بہت سواگت ہے آپ کا اس ٹیم میں۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں نے کافی ساری لائیو جوائن کی ہیں جس میں آپ اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ یہ بتا دوں کہ آپ کے پاس جو اسلام کی نالج ہے نا وہ بالکل زیرو ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس اس وقت اسلام کی کوئی بھی نالج نہیں ہے میرے حساب سے، ٹھیک ہے، کیونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کسی کو بھی نقصان نہیں دیتا، اور جو بھی اسلام سے جڑتا ہے بہت ہی مشکل ہے کہ وہ واپس اسلام کو چھوڑ دے۔ کیونکہ دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں نا، آپ شاہد نے ایک بھائی چیز نوٹ کی ہوگی، چلیں آپ پہلے میری کو بات پوری ہو جانے دیں، پھر میں اس کے بعد آپ کی بھی باتیں سن لوں گا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو 2 منٹ دے رہا ہوں، آپ اپنی بات کمپلیٹ کریے اور ایکچوئل ٹاپک پہ آئے، کیونکہ ایکچوئل ٹاپک پہ پھر بات نہیں ہو پاتی ہے۔ چلیں پھر ایک کام کریں، آپ مجھے ایکچوئل ٹاپک بتا دیں، میں اس پہ بات کر لیں گے پھر ہم۔ ٹاپک یہ ہے کہ آج ہم نے ذاکر نائک کی ایک ویڈیو ہم نے پلے کی، ٹھیک ہے۔ اب اس صحیح، میں ایک بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں بیک گراؤنڈ سے آپ کے بہت ساؤنڈ آ رہا ہے شاہد میں جی۔ اسی لیے میوٹ کر رہا ہوں، میں اصل میں تھوڑا سا لائف جوائن کرنا چاہتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ آپ تھوڑی جب سی نہیں بول دعوت رہے وغیرہ۔ آپ جب نہیں بول رہے تب آپ میوٹ کر لیجئے، جب میری پر میں بات ہو وہی جائے کر رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نا مائک میوٹ کر رہا ہوں اسی لیے، تاکہ آپ ٹھیک کے ممبرز ڈسٹرب نہ ہونا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو کوشچنر ہے وہ پوچھتا ہے کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے یا میں نے اسلام قبول کیا۔ اب میرے 2 دوست ہیں، ایک شیعہ ہے ایک سنی ہے، شیعہ الگ نماز بتاتا ہے، سنی الگ نماز بتاتا ہے، تو میں کروں کیا، کس کی نماز صحیح؟ اس پہ ذاکر نائک کہتا ہے کہ قرآن میں کوئی شیعہ سنی نہیں ہے، کوئی فرقہ نہیں ہے، اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ قرآن کی طرف رجوع کرو اور صحیح حدیث کی طرف رجوع کرو۔ اس کے بعد پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 59 وہ کوٹ کرتے ہیں کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اولو الامر کی، لیکن اگر ان میں اختلاف ہو جائے تو لوٹو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف۔ یہ آیت وہ کوٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ کون جو ہے وہ صحیح حدیث سے اور قرآن سے بتا رہا ہے۔ تو سوال میرا یہ اٹھتا ہے اس میں کہ ایک شخص جس کو قرآن ابھی آتا بھی نہیں ہے، بلکہ یہ نیا مسلم کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، میں عام طور پہ سبھی مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جس کو نہ قرآن کا علم ہے، نہ عربی آتی ہے، نہ حدیثوں کا علم ہے، نہ حدیث میں کیا صحیح کیا ضعیف کچھ نہیں پتا ہے، وہ کیسے یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون سے فرقے والے کی نماز یا کون سے فرقے والے کا عقیدہ یہ قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق ہے؟ جی بہت پیارا سوال ہے آپ کا، ماشاءاللہ۔ دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو کہا وہ بالکل ٹھیک کہا۔ اصل میں اسلام جو ہے وہ نہ دیوبندی کو مانتا ہے، نہ سنی کو مانتا ہے، وہ کسی فرقے کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، آپ دیکھیں ہر مذہب اپنے جو ہے وہ خدا کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے مسلمان ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اسی طرح جتنے بھی مذہب ہیں وہ سب اپنے خدا کو مانتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے تو وہ بارش نان مسلم کو بھی گیلا کرتی ہے، مسلمان کو بھی گیلا کرتی ہے، یہ کسی ٹاپک میں سے بے کیسے انصافی ریلیٹڈ نہیں ہے؟ ہے۔ میں آپ کو وہی بات بتا رہا ہوں کہ یہ اسی اچھا، یہ ٹاپک میں بیک اصل گراؤنڈ میں، میں آپ کو ہاں دکھ رہا ہے ایک چیز شاہد بھائی، بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہا ہے پتا ہے؟ اصل میں یہاں تھوڑی سی لائٹنگ وغیرہ بھی ہو رہی ہے نہیں، اور گلی۔ وہ بیک گراؤنڈ نہیں، آپ کے بیک گراؤنڈ میں نہیں، یہ ویڈیو کے بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہو؟ یہ تو کچھ جلیبیاں پک رہی ہیں۔ بن رہی ہے ہاں ہاں جلیبیاں بن رہی ہیں، صحیح بولے۔ ٹھیک ہے، تو میں آپ ہاں سے ہاں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ٹاپک سے ریلیٹڈ بتائیے، بارش کا جو میں نے سوال کیا اس سے کیا ریلیشن ہے وہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ شاہد بھائی چلیں ٹھیک ہے، میں پلیز آپ کا کنٹینیو۔ ٹاپک سمجھ گیا، میں ڈائریکٹ جو ہے وہ مدعے پہ آتا ہوں، مدعے کی بات کرتا ہوں۔ آپ کا یہ ہے کہ ایک نیا مسلمان ہو رہا ہے تو وہ کیسے سمجھے، ظاہر سی بات ہے۔ آپ کا سوال مجھے بہت اچھا لگا نا، یہ کہ ایک نیا بندہ اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے بھائی اسلام ہے کیا چیز، ٹھیک ہے نا، تو وہ کیسے یقین کرے کون سی حدیث صحیح ہے۔ تو دیکھو اسلام پتہ کیا کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نہ سنی ہو نہ آپ شیعہ ہو، آپ کچھ بھی نہیں ہو، مطلب آپ صرف ایک انسان ہو، ٹھیک ہے۔ آپ کا کام کیا ہے کہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ٹھیک ہے، نہ کسی سے آپ کی ذات کو تکلیف ہو، نہ آپ کو کسی کی ذات سے تکلیف ہو، یعنی خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے، یہ اسلام کا ایک حصہ ہے۔ دوسری بات کہ ڈاکٹر شاہد ذاکر بھائی نائک نے جو کہا نماز کے اوپر کہ آپ جو ہے مجھے دیکھ کے نماز پڑھو، جس پر یہ حضرت کہہ رہے تھے کہ 1400 سال
عمر چاہیے اس کے لیے. تو حضرت یہ تھوڑی سی ایک لاجیکل بات ہے. ٹھیک ہے, ایک لاجیکل بات کیا ہے کہ دیکھو جب دنیا بنی, کھانا تو اس ٹائم بھی لوگ بناتے تھے, لیکن کھانا آج بھی لوگ بناتے ہیں. ٹھیک ہے, تو لوگ ان کو دیکھتے ہوئے آج تک کھانا بنا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ جو جیسے صحابہ نے آپ کو دیکھا, اب ان کے بعد جو لوگ دیکھتے جا رہے ہیں, تو نماز کا طریقہ وہی ہے. اچھا, آپ کچھ کہہ بھائی رہے تھے, میں نے آپ نے بیچ میں. ابھی تک جواب نہیں دیا ہے شاہد بھائی کہ ایک مسلمان, آپ نے نئے مسلمان کو صرف کنسیڈر کیا, میں نے سب کو ڈال دیا اس میں, ٹھیک ہے, اس زمرے میں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک مسلمان کس طریقے سے یہ فیصلہ کرے گا, کیونکہ ذاکر نائک نے خود کہا ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ قرآن اور صحیح حدیث کو دیکھے, چیک کرے, اور اس کے بعد جس کی بات اس سے میچ ہوتی ہے اس کو وہ مانے. آپ نے سب چیز بتا دی, لیکن آپ نے یہ جواب نہیں دیا کہ ایک مسلمان, چاہے وہ نیا ہو یا عام مسلمان ہو, وہ کس طریقے سے یہ چیزیں دیکھے گا, کیسے فیصلہ کرے گا, اس کے پاس کیا ہے جس کی بنیاد پہ وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ کون سے عالم کی بات جو ہے وہ قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق ہے. یہ جواب دیجیے آپ. جی ٹھیک ہے, بہت ہی اچھا آپ کا سوال ہے. دیکھیں, حدیثوں میں جو ہے نا کافی چینجنگ آ چکی ہے. ٹھیک ہے, وقت کے ساتھ رہتے رہتے حدیثوں میں چینجنگ آ چکی ہے. لیکن قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس میں ابھی تک کوئی چینجنگ نہیں ہوئی. لیکن اگر ہم بات کریں پلے اسٹور کی یا دوسری, تو قرآن بھی جو ہے وہ پلے اسٹور پہ جو ہے وہ کافی زیادہ چینج ہو گیا. ریئل جو قرآن پاک ہے وہ صرف مسلمانوں کے پاس ہے, اور اس کے اوپر باقاعدہ مہر لگی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ پاکستان میں یہاں لاہور میں آپ دیکھیں گے تو یہاں پر ایک بہت بڑا مدرسہ ہے اپنا رائے بینڈ کا. ٹھیک ہے, بھائی وہاں پر آپ ہوتے ہیں. سوال کا جواب نہیں دے رہے شاہد بھائی. آپ پہلے سوال کا جواب تو دے دینا. آپ نے کہا کہ حدیثیں بدل گئی ہے. اب ہاں, یعنی آپ جو ہے وہ ذاکر نائک کی اس بات سے آپ اتفاق نہیں رکھتے کہ ایک انسان کو قرآن اور صحیح حدیث پہ رجوع کرنا چاہیے. دیکھیں قرآن پاک جو ہے نا وہ نہیں چینج ہوا. ٹھیک ہے, وہ جیسا کا جیسا دنیا میں اترا تھا ابھی تک وہ ویسا ہی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ پاک نے خود اس کا وعدہ کیا کہ اس کی حفاظت میں خود کروں گا. ٹھیک ہے, لیکن حدیثوں کے بارے میں جو آتا ہے, جیسے جیسے فرقے بنے, ٹھیک ہے, جیسے اپنا وہ بنے دیوبندی, سنی بنے, اسی طرح الگ آپ الگ. کس تو مسلک سے؟ میں کسی بھی مسلک سے نہیں ہوں, نہ میں کسی مسلک کو مانتا ہوں. مجھے نہ آپ کا دیوبندی علم کا پسند ہے سورس نہ کیا ہے؟ سنی. علم کا سورس مطلب؟ آپ علم کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ آپ کو تو عربی نہیں آتی ہوگی. آتی ہے عربی؟ ہاں, اچھا, اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. مجھے بالکل بھی عربی نہیں آتی. میں جو ہوں اسلام میں جب جڑا ہوں, یعنی کہ اسلام مسلمان ہوں, تو میرا کام یہ ہے کہ بعد میں مسلمان بنے آپ؟ نہیں, یعنی کہ پیدا ہی اچھا مسلمان ہوا ہوں, یعنی کہ ٹھیک ہے. پیدائش سے مسلمان ہوں, مسلم گھرانے میں پیدا ہوا. تو ہمیں یہاں پر یہ سکھایا جاتا ہے کہ نہ آپ دیوبندی ہو نہ سنی ہو. ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا کہ جو فرقوں میں بڑھ گیا وہ میرا ہے ہی, اور یہ بات بھی حقیقت ہے. ٹھیک ہے نا, دیکھو قیامت سے آنے سے پہلے 72 فرقے آئیں گے. یہ بول رہے ہیں کہ مطلب ہم کسی فرقے کو نہیں مانتے. آپ عید میلاد مناتے ہو یا نہیں مناتے ہو؟ نہیں نہیں مناتے ہو؟ نہیں. اس کا مطلب آپ غیر بریلوی فرقوں سے تعلق رکھتے ہو؟ دیکھیں, میں آپ کا تھوڑا سا یہاں پر مائنڈ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کافی سارے لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ اگر ہم عید المیلاد النبی نہیں منائیں گے تو ہم دیوبندی بن گئے, اور اگر منائیں گے تو ہم سنی بن گئے. ٹھیک ہے نا, تو یہاں پر انسان کا کہیں ذکر آتا ہے؟ کوئی یہ کیوں نہیں کہتا کہ ہم انسان ہیں؟ اللہ نہ تعالیٰ نہ نے تو انسان بنا کے پیدا کیا. سر جی دیکھیے, اگر میری یہ کوشش رہتی ہے کہ اگر سامنے والا مجھ سے 2 کا پہاڑا پوچھے تو میں صرف 2 کے پہاڑے کا ہی بتاؤں. ایسا نہ کروں کہ 2 کا پہاڑا پوچھے اور میں 2 3 4 پہاڑا سناتے 2 لاکھ کے پہاڑے تک پہنچ جاؤں. یہ اچھی بات نہیں ہے. دراصل مسئلہ صحیح. ہے, آدمی کو پوائنٹ بات کرنی چاہیے, کیونکہ آج کے ٹائم میں جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے وہ ہے وقت. اور ہمیں بالکل صحیح کوشش کہا آپ نے. کا وقت بے وجہ ضائع نہ کریں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ عید میلاد نہیں مناتے تو آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے, آپ غیر بریلوی فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ بریلوی ہو گئے آپ تو منانا چاہیے آپ کو عید میلاد. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں ہر کسی کی مسجد میں نماز پڑھ لیتا ہوں.
کیونکہ اکثر یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ بھائی یہ سنی کی مسجد ہے، یہاں پہ نماز نہیں شہاد پڑھو، کہاں یہ باندھے بریلوی آپ کی ہے، یہ شاہد بھائی دیوبندی کی ہے. ہاں میں یہ بول رہا ہوں کہ شاہد بھائی آج تک شیعہ کی مسجد میں نماز پڑھے ہیں؟ نہیں، کبھی میں ان کی مسجد میں نماز تو نہیں پڑھا. کیوں؟ ابھی تو آپ کیوں؟ بول رہے تھے میں تو ساری مسجدوں میں سب نماز پڑھتا ہوں. اچھا، آپ کو ایک چیز نہیں پتا کہ شیعوں کی مسجد نہیں ہوتی، امام بارگاہ ہوتی ہے. جو بھی ہوتا ہوگا جہاں نماز پڑھتے ہیں، جو بھی ہوتا ہوگا ہاں، تو یہاں. میں نے آپ سے مسجدوں کا کہا تھا، میں نے امام بارگاہ کا نہیں کہا تھا. یعنی مسجدیں وہ ہوتی ہیں جیسے سنی کی ہو گئی، بریلوی ہو گئی، اپنا دیوبندی کی ہو گئی. آپ مجھے مسجد کے بجائے جو یہ پوری جماعت بنا کے نماز پڑھتے ہیں، میں اس کے حساب سے آپ بات کر رہا ہوں. اس کے حساب سے جواب دیجئے بھائی. کیا ہمارے یہاں کہاوتیں ہیں کہ کیسے ہے یار وہ، واڑی میں مت جاؤ بھاوناؤں کو سمجھو، یعنی لفظوں پہ نہ جاؤ، خیالاتوں کو سمجھو. جہاں ایک پوری جماعت، چاہے وہ بریلوی جماعت ہو، چاہے شیعہ جماعت ہو، چاہے سلفی جماعت ہو، نماز پڑھتی ہے، کبھی آپ شیعوں کی جماعت میں نماز پڑھے ہو؟ نہیں، شیعوں کی نماز جو ہے وہ تھوڑا مسلمان کی نماز سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے. تب ابھی تو آپ بولے تھے آپ کسی فرقے کو نہیں مانتے، آپ ہوئے نا غیر شیعہ فرقوں میں سے؟ دیکھو، میں نے کہا میں کسی فرقے کو نہیں مانتا، لیکن جو اسلام کا طریقہ کار ہے وہ اپنانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. جیسے اسلام نے نماز کا طریقہ کار بتایا، اس طریقے سے نماز پڑھنا بالکل ٹھیک ہے. ایک منٹ سر جی، ایک منٹ. دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے وہابی ہو، یہاں تک کہ احمدیہ بھی ہوں، ٹھیک ہے، یہ سبھی قرآن اور حدیثوں کو مانتے ہیں. کیا ان کی نمازیں سیم ہیں؟ آپ نے نمازوں کا پوچھا تو دیکھو، ہر کوئی جو ہے کیا نام ہے، اگر اپنے حساب سے دیکھا جائے تو وہ اپنے آپ نماز بالکل صحیح طریقے سے پڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن جو نماز جو اصل قرآن میں جو طریقہ کار بتایا ہے، ریئل طریقہ صرف وہی ہے ہاں جیسے آپ بھائی صلی ایک اللہ علیہ وآلہ منٹ. وسلم نے نماز ادا کی. ابھی قسم خدا میں ایمان لانے کو تیار ہوں، اگر جیسے ابھی آپ نے کہا جو قرآن میں طریقہ بتایا گیا ہے، آپ مجھے قرآن میں سے نماز کا طریقہ بتا دیجئے، آج نہیں 10 دن کے اندر بتا دیجئے، قسم خدا بول رہا ہوں ایمان لانے کو تیار ہوں. چلیے آیتیں پیش کرتے جائیں. میں تو ذاکر نائک کی طرح دعویٰ بھی نہیں کروں گا، ایک طرفہ دعویٰ. وہ سامنے والے سے تو پوچھتا ہے کہ اگر میں آپ کا جواب دے دوں گا تو کیا آپ اسلام قبول کر لو گے؟ کبھی یہ نہیں بولتا کہ اگر میں جواب نہیں دے پایا تو میں چھوڑ دوں گا. کبھی ایسا بولتے ہوئے سنا آپ نے؟ نہیں تو ہاں، تو میں اس کی طرح ایسا نہیں کروں گا، لیکن میں آپ کے حساب سے چلنے کو تیار ہوں کہ اگر آپ قرآن میں سے نماز کا طریقہ نکال لائے تو میں ایمان لانے کو تیار ہوں. چلیں ٹھیک ہے، اس چیز کا بھی جواب میں آپ کو دے دوں گا. ٹھیک ہے، آپ نے مجھ سے یہ آیت سوال بتاتے کیا جائیں. ہے تو ابھی آیت تو اس بتاتے وقت جائیں. تو میں باہر ہوں، میں گھر کے اندر نہیں ہوں. اور آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے لیے قرآن نہیں کھولا جاتا، اسلام اس چیز کی ہائے اجازت ہائے نہیں ہائے دیتا. ہائے ہائے. یار اچھا کہاں ہے کہ ایک منٹ ایک نہیں منٹ. دیتا؟ ہاں ہاں ہاں، کدھر اجازت نہیں دیتا؟ یہ ذرا اس کی دلیل پیش کرے کہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے لیے قرآن نہیں کھولنا ہے. یار آپ کو شاہد پتا ہے بھائی کہ میں قرآن سمجھا تھا. صرف پڑھنے کے لیے اجازت ہوتی ہے، قرآن کو صرف پڑھا، کہاں ہے اپنے مسئلوں میں قرآن کو بیچ میں لانے کی بالکل اجازت نہیں ہے. کہاں ہے دلیل؟ دلیل دیکھیے، میں نے آپ کو دیکھیں ایک بات بتا دوں، مجھے ایک دلیل منٹ دینے ایک کی منٹ شاہد ضرورت نہیں بھائی. ہے. ماننا ہے تو مانو، نہیں ماننا مت مانو. اچھا بنا اسلام بھی دلیل یہی کے کہتا ہے کہ مجھے ماننا ہے تو مانو، نہیں ماننا مجھے کوئی فکر نہیں ہے. اسلام کو کسی کی فکر نہیں ہے، اسلام کی اپنی پاور کافی ہے. آپ کو میں ایک یعنی بات آپ بتاؤں، جب بھی دنیا میں کہیں کوئی بھی پریشانی آتی ہے سب اسلام کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن شاہد جب بھائی اپنا ایک مسئلہ بات نکال بتاتا ہوں. لیتے ہیں تو پھر اسلام کو غلط بولتے ہیں اس ٹائم. شاہد بھائی ایک منٹ ایک منٹ. شاہد بھائی اور ایک میں منٹ. آپ کو ایک آپ بات نے بتاتا ہوں، جب کرونا نہیں آیا نہیں سب ایک منٹ اسلام کی طرف رجوع ہوئے. ایک منٹ شاہد بھائی. نہیں، ہم تو اسلام چھوڑ چکے کورونا آنے کے بعد. آپ میری بات صحیح سنیے صحیح وہ. صحیح صحیح. ہاں ایک منٹ رکیے. میں آپ سے یہ کہہ ہوں رہا ہوں کہ آپ نے میرے نام کے ساتھ آپ نے ویڈیو بنائی تھی اور مجھے آپ کو دیکھ کے لگا، آپ داڑھی ویڈی بھی رکھے ہو اس میں، تو مجھے دیکھ کے لگا کہ یار یہ ایسا بندہ ہوگا کہ واقعی میں یہ مجھے ڈیبنک کر سکتا ہے. آپ نے کمنٹ میں بھی مینشن کیا تھا کہ میں آپ کو ڈیبنک کیا، اسی طریقے کا آپ نے کمنٹ کیا تھا. اب آپ نے کئی ساری چیزیں کہی اور اب آ کے آپ نے یو ٹرن لے لیا کہ ہمیں ریفرنسز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ماننا ہے تو مانو، نہیں ماننا تو نہیں مانو. یعنی آپ کی باتیں ساری جو ہے وہ بے دلیل بے بنیاد ہے. ایک اور بات آپ بتاؤ، موقع بات دینے پہ بتانے میں کوئی دلیل پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
एक मिनट इंसान के अंदर खुद के अंदर नहीं पावर हो कि अगला जो है क्या अगर नाम है मैं उसको यकीन बोलूं, करे। एक मिनट मैं बोलूं मिनट, कि मोहम्मद साहब जो है वो भीख मांगते थे। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, आप जो नहीं इस तरीके सुनिए से सुनिए, बात कर रहे हैं ये ना गलत ना ना, बात है। नहीं मैं बिल्कुल अदब के दायरे में मैं बात अपनी रखूंगा। मैं सिर्फ इतना हाँ कह रहा हूं कि मोहम्मद साहब जो है वो अपना जीना जो है, अपना जो उनकी जिंदगी है वो भीख मांगकर वो गुजार रहे थे। अगर मैं सिर्फ ऐसा स्टेटमेंट दूं तो नेक्स्ट सवाल आपका क्या होगा? देखें, आप मुझसे यहाँ से क्या पता कहेंगे? चलता है कि आपका जो है वो नजरिया कितना गलत है। नहीं, आप मुझसे ये सवाल करोगे ना कि आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो, या आप अपनी आप ये जो दावा कर रहे हो, आप इसकी दलील दो। आप ये पूछोगे मुझे क्या नहीं पूछोगे? देखो एक बात है, मैं आपसे दलील क्यों मांगूंगा? दलील वो इंसान मांगता है जिसको यकीन ना हो, ठीक है ना। सबसे पहली बात, अभी जो आपने बात बोली ना वो सरासर गलत है, ठीक है। तो बात क्यों इंसान गलत है? ऐसी करे, देखो मैं एक क्यों बात गलत है? बताता हूँ आपको, मैं एक बात बताता हूँ, ठीक क्यों है। गलत है? क्यों गलत है वो क्योंकि तो आप बताओ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो दो हाँ जहानों के सरदार हैं, ठीक है। ठीक है, और हाँ। आपने जो यहाँ पर ये रखा, हम्म। ये इंतहाई गलत सवाल है आपका, क्यों यानी कि गलत इस है तरीके से बोलना भी गलत है। क्योंकि आप देखो यार? नॉन मुस्लिम हो, सही है ना, आप बोल सकते हो, ठीक है, आप शाहिद नॉन भाई, मुस्लिम हो, शाहिद भाई लेकिन क्यों एक गलत है मुसलमान वो तो कभी, बताओ। अच्छा चलो आप मुझे एक बात बता दो कि क्यों सही है। आप मुझे क्यों बोल दो से? ना कि क्यों गलत है, हाँ, आप क्योंकि बता दो मैं कि क्यों सही है। क्योंकि मैं आपके तरीके पे चल रहा हूँ, मुझे दलीलों की जरूरत नहीं है, बस मुझे बोलना है, देखो मानना है तो मैं दलीलें मानता बीच में हूँ। लाने की जरूरत भी नहीं है, ये जो काहिर इंसान होते हैं ना वो इस तरीके की यानी क्या तो नाम है आपके पास तस्वीरें दलील है? दिखाते हैं। अच्छा एक मिनट, अगर मैं सिर्फ अपनी कुरान से, बात में इतना दम अच्छा रखो कि एक, अगला आपकी बात पे यकीन कर ले। शाहिद भाई एक मिनट। हाँ बोलो। आप कह रहे हो कि दलील बताने की जरूरत नहीं है। कुरान हाँ, कहता है कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। कुल कह दीजिए, लाओ दलील अपनी, अगर वाकई में तुम सच्चे हो। अब कुरान के लिए क्या कहोगे? देखो आपकी मैं बात से इत्तेफाक करता हूँ कि आपकी बात, देखो किस जो बात से? कुरान में लिखा है ना वो झूठ नहीं है, ठीक है। लेकिन आप आपको फिर मैं एक और झूठे बात हुए। बता दूं कि इस्लाम में एक और चीज भी है कि छोटे छोटे ना ना, मसलों के लिए कुरान को बीच में नहीं लाया जाता। कहाँ है वो, उसकी वो दलील देना अब मैं आप। आपको एक बात बताता हूँ, जो नॉन मुस्लिम है वो अगर कुरान को उर्दू तर्जमे के साथ पढ़ भी ले तो वो उसकी उर्दू तक नहीं समझ सकता, इजाजत नहीं है। भाई आपको ये बात कुरान पता है? कह रहा है, एक मिनट, कुरान कह रहा है कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, कहो कि अपनी दलील पेश करो अगर तुम वाकई में सच्चे हो। आप कह रहे हो कि दलील नहीं देना है, और आप कह रहे हो कि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है कि छोटे छोटे मसले पे आपको कुरान खोलना है, दलील देना है। इसकी दलील किधर है? कुरान में कहाँ ऐसा कहा है? ये बता दीजिए यार। अगर इसका आपके मतलब पास आप आप इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं जानते यार, वाकई में मैंने आपको बिल्कुल कुल सही जज हातु, किया है। ठीक है, आप अच्छा भाई अपनी बात की दलील दो ना यार। नहीं है दलील आपके पास? आप किस चीज की दलील मांग रहे हो मुझसे? आपने ये कहा कि इस्लाम में छोटे छोटे मसलों पर कुरान खोलने की इजाजत नहीं है, इसकी दलील दे दें आप। मैंने आपको इतनी बड़ी बात बोली, आप उस पर समझ ही नहीं रहे, तो मैं अब आपको क्या दलील दूं? तो दलील नहीं है आपने आपके पास? बात को समझना है तो आप समझो, नहीं समझना आपकी अपनी मर्जी। यार तो आप आए क्यों हैं वैसे? अरे बाय द वे सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, लेकिन आप आए क्यों हैं? अगर आप अरे सिर्फ ये बताने आए हैं तो ये इस तरह की बातें तो हर मौलवी करता है अपने खुतबे के ऊपर। हर मौलवी को करने दो। आप यहाँ पे लेने क्या आए हैं? अगर आप हमें यार मैं सबसे कन्विंस नहीं पहले कर आप सकते, यहाँ से बताता हूँ कि अगर आप इस्लाम को कबूल नहीं कर रहे तो आप इस्लाम में इतने नुक्स निकाल के क्यों बैठे हो? आप क्योंकि साबित क्या इस करना चाहते हो? ओके मैं बता देता हूँ, ये तो कोई सबसे आसान सवाल ही है। हाँ सबसे चलो, बहुत आसान आसान सवाल ही सवाल है है ना, इसका जवाब भी कि दे दो। हाँ तो मैं दे देता हूँ, क्योंकि मोहम्मद ने कहा जितने भी लोग अपोस्टेट हो जाए उनको कत्ल कर दो। तो जो इस किस्म का शख्स होगा जिसने इस किस्म की बातें लिखी हैं हम लोगों के बारे में, जो हम अपोस्टेट हैं, हम तो उसके खिलाफ बोलेंगे। फिर कुरान कहता है कि बाकी तमाम कौमें नजिस हैं, नजिस हैं, फिल्थी हैं। तो कुरान भी इतना गंदा तरीके से हमें बुला रहा है, तो हम इसके खिलाफ क्यों ना बोलें? क्या कुरान अपने बारे में और मुसलमानों के बारे में सिर्फ कहता है? नहीं, वो गैर मुस्लिमों के बारे में तोहमतें लगाता है और उनको कत्ल करने की धमकियां देता है और उनको नजस कह रहा है। हम क्यों ना बोले? हमारा राइट है। अगर वो बोल सकता है तो हम भी बोल सकते हैं। आपने बात जो कही ना उस बात को आपने समझा नहीं। देखो बात कहते हैं ना कि बोलने से पहले तोलो फिर बोलो।
اور جو لوگ بنا تولے بات کو بولتے ہیں نا وہ ان کی مثال آپ کے جیسی ہوتی ہے. مائنڈ مت کرنا, میں بات تھوڑی کڑوی کرتا ہوں لیکن سچی کرتا ہوں. کوئی مسئلہ نہیں سر, مجھے بھی باتیں کڑوی بہت بہت کرنی آتی ہیں, لیکن میں اصل ٹھیک میں ہے, جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہمیں ہاں ایکسپلین کیا کریں گے, کیونکہ میں نے بتا دیا محمد کتنا ظالم شخص تھا, اس نے کہہ دیکھو دیا کہ آپ ہر تھوڑی سی اپوسٹیٹ نیگیٹو کو بات مار کر دو. رہے ہو, یہ دیکھو میری بات سنو. نہیں آپ نیگیٹو آپ جس بات طریقے کرتے سے ہو بات کر رہے ہو نا, میں اسی وقت یہیں سے ہی آپ کی ایل وی کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا. سر, مجھے اچھا کوئی اچھا اعتراض نہیں دیکھیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, سنیں میری بات. ہاں سنائیں. آپ کے والد صاحب ہیں, آپ ان کی بہت عزت کرتے ہیں. اگر میں آپ کے والد صاحب کو برا بھلا بولوں آپ کو برا لگے گا؟ محمد آپ کا والد ہے؟ والد نہیں ہے لیکن ان کے درجات بہت بلند ہیں. مجھے قرآن کے دیں, قرآن میں تمام عورتوں کو امہات المومنین کہا گیا ہے, محمد کو باپ نہیں کہا گیا. آپ میرے باپ کے ساتھ محمد کو کمپیئر کیسے کر سکتے ہیں؟ میرا باپ میں محمد نے کی نسبت ایک بہت مثال اعلیٰ دی درجے کا ہے, شخص ہے. میں نے آپ میرا سے ایک باپ محمد مثال کی کے طور پہ نسبت بہت سمجھایا. اعلیٰ درجے کا شخص ہے. میرا باپ دیکھیں حضرت محمد آدم, کے قریب بھی نہیں ہے, کہ جتنی غلیظت محمد نے دکھائی ہے اس کے پاس بھی نہیں پھڑکتا میرا باپ. آگے اچھا چلیں. ایک چلو منٹ یار اگر یہاں سے دیکھیے سمجھ میں آ گیا کہ آپ لوگ نہیں نہیں کتنے گندے شاہد لوگ ہو یار. میں نہیں نہیں آپ کی شاہد لائف چھوڑ کے شاہد جا رہا ہوں, آپ شاہد لوگوں بائٹ ایک کرنے منٹ کے میں لائق نہیں شاہد ہو آپ سب. شاہد ایک جی منٹ بولیں ساحل شاہد بھائی, ایک آپ منٹ تھوڑا بہت صحیح بول رہے ہو, آپ کی بات مجھے اچھا اچھی لگتی ہے, ٹھیک لیکن ہے. یہ آدم اچھا جس ایک طرح سے منٹ بات کر رہے ہیں نا, ان کو بات کرنے کی تمیز تک اچھا نہیں ہے بالکل بھی. ٹھیک ہے. اچھا اچھا ایک بات بتائیں, ٹھیک ہے چلیے آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی آپ کو اگر کوئی گالی دے گا تو آپ اس ہاں ہاں, کے لیے اچھی بات کرو گے یا آپ اس کو اسی طریقے سے جواب دو گے؟ دیکھیں اگر مجھے کوئی برا بھلا بولے گا تو ظاہر سی بات ہے مجھے غصہ تو آئے گا کہ مجھے کوئی تو برا اب بھلا کیوں بول ہاں رہا ہے. اب بتاؤ کہ قرآن جو ہے یا محمد صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو اسلام چھوڑ دے ان کا قتل ہوں, کر دو, تو ہم کو غصہ آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ دلیل جہاں چاہیے, تک ہم ابھی میں پیش نے کر دیں گے. سنا ہے, جہاں ایڈم وہ تک, نہیں, آپ کی سننے سے نہیں, میں دلیل پیش کر رہا ہوں. ایڈم چلو ٹھیک ہے آپ اپوسٹیسی دکھا والی, دو. ہاں میں جناب اپوسٹیسی والی ابھی حدیث سے پیش کرتا ہوں سر, ایک سیکنڈ. ہمارے شاہد بھائی آپ دیکھیے. ہاں جی اچھا بولے. یہ جو ہے آپ حدیثوں کے ریفرنسز دیکھتے جائیں, ساری حدیثیں کہہ رہی ہیں ہوں, من بدل دینہ فاقتلوہ. صحیح. ایک اس نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ روایہ جو ہے فرام بخاری سے لی ہے اس نے یہ, لیکن چلیں سنن النسائی کو لے لیں, سیم. ایک اور سنن النسائی کی آ گئی, سیم. سنن ابن ماجہ کی آ گئی, سیم. سنن النسائی کی پھر آ گئی, سیم. پھر سنن النسائی آ گئی, پھر ایک اور آ گئی, سیم. عربی کو میں نے سرچ کیا تاکہ ہمیں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہ جائے نا. تو صحیح بخاری آ گئی, ٹھیک ہے, اس کے اندر بھی سیم, یہ دیکھ لیں. عربی میں نے سرچ کیا تھا من بدل دینہ, ٹھیک ہے. تو یہ پھر ایک اور صحیح بخاری کی آ گئی, ٹھیک ہے. یہ سنن نسائی کی آ گئی. کتنی حدیثیں چاہیے سر؟ یہ پیجز آفٹر پیجز بڑے ہوئے ہیں اور ہر ایک جو ہیں وہ صحیح ہیں. کتنے چاہیے آپ کو میرے بھائی؟ مجھے یہ بتائیے, جو اپنے دین کو چھوڑ دے اس کو مار دو. بلکہ یہاں پہ یہ دیکھیں, علی نے تو لوگوں کو جلا دیا, زندہ ہی جلا دیا اپوسٹیٹس کو. اور پھر دیکھو یہ جو عباس آپ کی مولا, چیزیں لکھی ہوئی ہے نا, اور ابھی جو عباس آپ نے بولا یار وہ دیکھو, سراسر مجھے غلط ہے. بات پورا کر لیں دو, مجھے بات پوری کر لیں دو, پھر بولنا میرے بھائی. دیکھو پہلے بھی میں غصے میں کیوں آیا تھا, کیونکہ تم نے میرے اوپر پرسنل اٹیک کیا تھا. میرے اوپر پرسنل اٹیک کرو گے تو سب لوگوں کو پتا ہے کہ پھر میں محمد کے اوپر پرسنل اٹیک کرتا ہوں. میں بھی آپ سے پیار سے چل رہا ہوں, آپ بھی میرے ساتھ پیار سے چلو. لیٹس ناٹ پرسنل اٹیک, لیٹس ٹاک اباؤٹ کہ جو لکھا ہوا ہے. اوکے, ہاں یہاں پہ ٹھیک. ہم دیکھتے ہیں کہ علی نے مار ڈالا. عباس نے علی کو سمجھایا, علی جو آگ کی پنشمنٹ ہے وہ صرف اللہ دے سکتا ہے, لیکن تم انہیں مار سکتے تھے, جلانا غلط تھا, ٹھیک ہے. تو اب آپ بتائیں سر, مائک آپ کا ہوگا. اچھا حضرت, میں آپ سے یہاں پر یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ابھی آپ مجھے پیج دکھا رہے ہیں نا, یہ انٹرنیٹ مطلب انسان کا لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. سننا مطلب ڈاٹ یہاں کام پر اگر میں کچھ بھی لکھ دوں نا تو کیا آپ اسے مان لو گے؟ بھائی شاہد ایک بھائی سیکنڈ شاہد بھائی ساحل بھائی رک جائیں, میں جواب ٹھیک دیتا ہوں. سر ہے. آپ مجھے اللہ کی لکھی ہوئی کوئی بھی چیز دکھا دیں جو اللہ نے خود لکھی ہو. وہ قرآن پاک ہے, خود لکھا ہے اللہ نے. مجھے اللہ کی لکھائی بالکل. میں قرآن پاک آج دکھائیں جو اللہ کی دیکھو لکھائی میں ہو. قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سر نے یہ میرا حضرت سوال نہیں ہے, جبرائیل علیہ السلام کو وحی دی. حضرت پلیز سنیے گا. جی یہ جی. ساری کہانی مجھے پتا ہے, جبرائیل آیا, یہ ہوا, وہ ہوا, وہ بات نہیں ہے. آپ نے صحیح صحیح. لکھائی کی بات کی ہے. حدیثیں یہ sunna.com ہے, اوتھینٹک ویب سائٹ ہے گورنمنٹ کی, اور یہاں پہ کوئی چیز غلط نہیں ہے. صحیح جو چیزیں ہیں وہ ہے sunna.com ہے. اگر آپ کو اس پہ شک ہے, آپ مجھے اپنی ویب سائٹ دے دیں,
जिस वेबसाइट पे आपके मुताबिक हदीसें प्रॉपर हैं, ये सारी हदीसें वहां पे ना निकली तो मुझे पकड़ लेना। ठीक है, नहीं आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया कि वक्त के साथ लोगों ने अपनी आसानी को देखते हुए इस्लाम को बुरा बनाते हुए हदीसों में चेंजिंग कर दी है सो ताकि बुखारी लोग गलत है? इस्लाम को बुरा समझे। अब मैं साहिल भाई ने एक बात मुझसे पूछी थी ना कि आप इस्लाम को कैसा समझते हो, तो मैंने नहीं, शुरू में वो आते बात ही की जो बात बात है, बोली, वो बात की बात है, बात की नहीं, बात है। इधर आए, मुझे ये बताएं आप कि सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन इब्ने दाऊद, सुनन निसाए, ये सब मिशकात, ये सब गलत किताबें हैं। एक बात बताऊं, नहीं, पहले इसका जवाब दे दे, फिर अगला बताइएगा जरूर। पहले इसका जवाब दे दे। मैंने ये किताबें पढ़ी नहीं है। आपने किताबें नहीं पढ़ी हैं? नहीं, अब आप क्या जवाब दोगे? ओके, सो अच्छा, इसका मैं मतलब है, एडम एक इसका मिनट, मतलब है, एडम मैं आपको दे रहा हूँ। शाहिद भाई, आप खुद सोचो कि आपने कोई किताबें नहीं पढ़ी, आपको अरबी नहीं आती है, और आप चैनल ओपन करके हमें एक्सपोज करने के लिए आपने चैनल ओपन किया है बिना कोई इल्म के, और उसके बाद आप यहाँ दावा कर रहे हैं कि मुझे कोई इल्म नहीं है। यार कुछ तो लोगों को तो हजम होने चाहिए इस बात पे। अगले को गलत साबित करने के लिए कोई इल्म की जरूरत नहीं होती। तो ये तो हमारे माशाल्लाह। ये आपकी जरा बात दोबारा में इतना कहिएगा, पावर हो। दोबारा बिल्कुल, कहिएगा, दोबारा कहिएगा। देखो अगले को गलत साबित करने के लिए कोई इल्म की जरूरत नहीं होती, बेहतरीन। सो आपका अपना ही दिमाग काफी होता है। इसका मतलब है कि आप खुद बेशक कोई इल्म नहीं रखते, तो आप किस तरह कह सकते हैं कि दूसरा कोई शख्स गलत है जब आपको खुद कोई इल्म नहीं है? मैं आपको एक बात बता रहा हूँ ना, आपने मेरी मैंने पूरी बात तो सुनी ही नहीं। इसका आंसर दें पहले। आपने मेरी पूरी बात सुनी? अच्छा सर, एडम, उनको 1 मिनट दे देते हैं पूरा। ओके ठीक है ठीक सर। है, चलो बोलो। देखो मैंने आपको ये बात बोली थी कि अगले को गलत साबित करने के लिए लाजमी नहीं कि इल्म की जरूरत है, आपका अपना दिमाग काफी है। देखो जो चीज आपको वाइट लगती है वो ठीक है, जो चीज आपको गलत लगती है आप उस पर अपना बयान दे सकते हो, ठीक है ना, लेकिन ऐसा बयान दो जो सबों को सही लगे। देखो मेरे भाई, आपने बोला कि आपको जो चीज गलत लगती है उसके बारे में बयान दे सकते हो। हम लोग वही कर रहे हैं, जो चीज हमें गलत लगती है हम उसके बारे में बयान दे रहे हैं। आपको बुरा सही लग रहा है, सही। इसमें हमारा कसूर नहीं, नंबर 1। नंबर 2, इससे अगला देखो सेंटेंस मुझे आपने, आपकी इससे बात अगला का बुरा सेंटेंस, क्यों लगेगा? एक सेकंड, इससे अगला सेंटेंस आपने बोला था, लेकिन बयान वो दो जो सबको अच्छा लगे। जब तुमने हमारे खिलाफ बयान दिया वो हमें तो अच्छा नहीं लगा, फिर तुमने ऐसा बयान क्यों दिया जो हमें अच्छा नहीं लग रहा? आप अपने आप को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं अपनी ही बातों में, और नहीं, आपको ना क्योंकि सुन्नत का पता आपने है आपकी ना बातों आपको पे कुरान मैं का पता बोलता है। हूँ, आपने मुझे क्या बोला था कि कोई मुझे अगर करता है तो जाहिर सी बात है मुझे, यानी कि कोई गलत बोलता है तो आपने मुझे गलत बोला तो उस पर आपको उसका जवाब मिला। एक्शन का रिएक्शन होता है कि नहीं होता? तो फिर तो जब वही तो आपने, सेम अभी चीज एडम आप बोल रहा है जो ना। सामने, अच्छा एक बात बताता हूँ, अभी जो आप सामने मुझे एक पेज दिखा रहे हो, ठीक है, इसका प्रूफ आप कुछ भी नहीं मुझे बता रहे हो, मुझे इस पेज पे कैसे यकीन होगा? आप भाई तो ये ये भी आपकी साबित नहीं कर किताबें पा रहे हो। हैं, ये आपकी अच्छा, किताबें हैं, सुन्ना की किताबें हैं, इसके बगैर दीन ही नहीं है। नमाज किस तरह पढ़नी है इसी में लिखा हुआ है, इन्हीं किताबों में। वजू कैसे करना है इन्हीं चलें किताबों मैं में आपको लिखा एक हुआ बात है। बता देता हूँ, आपको बताएं, मैं इन सब से हटा के 2 मिनट की लाइन बोलूंगा, उसमें पूरा इस्लाम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? बताइए, प्लीज प्लीज बताइए। इस्लाम पता है क्या कहता है? हम्म इस्लाम कहता है कि मुसलमानों और अपना जो नॉन मुस्लिम है, हम्म आपका फर्ज ये है कि आप अपनी और नॉन मुस्लिम हम्म, दोनों का आपने बराबर का ख्याल रखना है, ठीक है? अच्छा। अगर कोई इस दुनिया से नॉन मुस्लिम होकर चला गया तो उसकी पूछ आपसे होगी, मतलब जो मुसलमान है उससे हम्म, उसकी पूछ होगी कि वो नॉन मुस्लिम होकर कैसे चला गया। और इस्लाम जो है ना, इस्लाम यही है कि आपने खुद भी अपना ख्याल रखना है और लोगों का भी ख्याल रखना ये है, मतलब किस आयत यहाँ में पर है? बुराई वाला है। किस आयत में है अल्लाह की? आयत की बात नहीं कर रहा मैं। फिर ये आपने अरे कैसे बोल दिया जैसे भाई? अगर ही ये आप आयत सुनो, में नहीं है, एक सेकंड भाई, एक सेकंड देखें, आपका अगर दीन इस्लाम मुख्तलिफ है ना बाकी तमाम दुनिया हम्म से, तो मुझे हम्म आपसे कोई एतराज नहीं है। आप अपना नया दीन, नया फिरका बना के रखें, आई डोंट केयर। आप मुझे लिसन एक बात लिसन बताएं। लिसन लिसन एक सेकंड, अब मैंने आपकी पूरी बातें सुनी थी, फिर मैंने आपसे हाँ आयत हाँ का हाँ बोला था और सही है आपने कहा था कोई आयत नहीं है। मैं आपको ये आयत दे सर, रहा हूँ कुरान की। आप कुरान मानते हैं कि अल्लाह का कलाम है? बिल्कुल। ओके, इस आयत को प्लीज पढ़ दें। अगर आपके पास अपना कुरान है अपने कुरान में पढ़ दें, अगर स्क्रीन पे पढ़ना चाहते हैं स्क्रीन पे पढ़ दें, किसी और वेबसाइट से पढ़ना चाहते हैं किसी और वेबसाइट, जहां से पढ़ना चाहते हैं ये आयत पढ़ दें, मुझे अरबी में और उर्दू में भी। देखें मैं आपको ये आयत पढ़ देता, लेकिन मैं अभी थी इस वक्त वजू में नहीं हूँ। सर मैं अरे पढ़ देता हूँ आपको, सर मैं पढ़ देता हूँ, कोई मसला नहीं, मैं पढ़ देता हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकून नजस। ए ईमान वालों, बिलीवर्स, जो मुशरिक हैं
وہ نجس ہیں. نجس کا مطلب پتا ہے سر آپ کو؟ نہیں پتا ہے؟ نجس کہتے ہیں filthy, unclean, untouchables کو, پوٹی کو بیسیکلی. They are like potty. That is what دیکھو Quran is saying. یہ آپ نے قرآن کہہ رہا ہے. اتنی غلط بات بولی ہے نا, میں نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ غلط بات بولو گے میں آپ کی لائف سے چلا میں جاؤں کیسے گا. غلط بات بول رہا ہوں؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے نجس. جاؤ یا نجس کو عربی چھوڑ کی دو, یہ آپ کے لنگوسٹکس کے خود کا اندر, بنایا ہوا پیج ہے, یہ مجھے یہ میرا یقین خود کا ہو گیا بنایا ہوا کہ پیج آپ ہے. کے خود کے لکھے اچھا ہوئے ایک یار منٹ پیج نہیں ہے. ایڈم ایڈم ایک چھوڑ منٹ دو ایڈم یار, ایک منٹ آپ ایڈم ایک اپنی منٹ لائف شاہد سنو میری بات سنو. بولو. شاہد تمہارے گھر پہ قرآن ہے؟ بالکل ہے. ترجمے والی ہے؟ شاہد ترجمے والی ترجمہ والی قرآن ہے؟ بھی ہے, ٹھیک ہے. ترجمہ کیا والا بھی ہے. وضو کر کے کیا اس کو ابھی کھول سکتے ہو؟ میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی گھر میں دعوت ہے تو اس لیے میں ابھی اندر نہیں جا رہا, میں خود باہر بیٹھ کے آپ سے لائف کر رہا ہوں. میں ہاں اس تو وقت ایک گھر کے کام باہر کرو, بیٹھا ہوا ہوں. ٹھیک ہے شاہد ایک کام کرو, ہاں آپ ابھی ہے نا, آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, اور جو ہم دلیل بتا رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ غلط ہے, ٹھیک ہے, حالانکہ جو قرآن جو ہے اس میں ہے. آپ ایک کام کرو, سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 28 آپ دیکھو, اور اسی طریقے سے جب آپ یہ پھر سے ویڈیو ریوائنڈ کرو گے تو جو حدیثیں بتائی ایڈم نے اس کے ریفرنسز لکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ اپنے کوئی اسکالر یا کسی بھی طریقے سے وہ چیک کرو اور دیکھو کہ ہم نے صحیح بتایا یا غلط بتایا. اس کے بعد آپ نیکسٹ ٹیم میں آنا اور بولنا کہ آپ کے قرآن میں اور آپ کے حدیث میں کیا ملا آپ کو. ایز آف ناؤ آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ یعنی آپ اپنے اوپر بوجھ لے رہے ہو, ٹھیک ہے, کیونکہ اور بھی مسلم کالرز ہیں, آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہو اور وہ ہاں ہمیں ٹھیک غلط ہے, ثابت کریں. میں کیا نام ہے ابھی آپ کی لائف کو لیفٹ کرتا ہوں, اور آپ صحیح بول رہے ہو کہ دوسرے مسلم کالر بھی ہیں جو مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں, تو جی آپ ان کو جوائن کر لیجئے. بالکل. اور پلیز ٹھیک ہے, میں تو آپ میں سے ابھی آپ شاید کی ایک لائف ریکویسٹ کو, کرنا چاہتا ہوں کہ ہاں آپ کو بولیں. اگر خود کو علم نہیں ہے تو آپ کم سے کم دوسرے کو یہ تانا نہ مارے کہ آپ کو سمجھ نہیں ہے. ہم سمجھ کر بیٹھ دیکھیں کر میں آپ کو ایک بات سوچ بتاتا ہوں, کر اس پہ اتنا بات علم کرنی کافی چاہیے. ہے. دیکھو علم کی آپ کو ڈیفینیشن بتا دوں, علم کی ڈیفینیشن کیا ہے. میرے بھائی میں آپ کو علم کی ڈیفینیشن بتاؤں قرآن کی روح سے. نہیں, آپ کو میں صرف اپنے الفاظوں میں علم کی نہیں ڈیفینیشن مجھے بتا نہیں دوں. مجھے سر نہیں آپ کے الفاظ نہیں ہاں چاہیے, آپ کے آپ الفاظ کی نہیں چاہیے. بات بنا دلیل, آپ کی بس بات تو کی پھر کوئی مجھے دلیل آپ نہیں کی چاہیے. بات بھی نہیں چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کوئی بات بالکل کوئی نہیں غلط ایشو کیا نہیں. نام ہے بولتے ہو, سر. اور ہم آپ جو ہے قرآن و کیا نام ہے حدیث سے انٹرنیٹ سے, دیکھیں, ہم قرآن و ہاں حدیث سے بول رہے ہیں اور وہ ویب سائٹس دکھا رہے ہیں جو کہ اوتھینٹک ہیں, جن کو آپ کا کوئی عالم غلط نہیں کہتا. اچھا یہ آپ کو اگر بتائیں اس کہ چیز کا کیسے علم نہیں ہے, اتھینٹک ہے. آپ کو اگر اس چیز کا علم نہیں ہے سر, تو آپ کو ہم نے اجازت دی اور آپ کو کہا ہے ہاں کہ سر آپ کے گھر میں جو کتب پڑی ہیں ان میں سے اس کو ویریفائی کرو, آپ کے اس ویریفائی کر کے پھر آ جاؤ. لیکن یہاں پہ بیٹھ کے ہمارے اوپر تہمت نہیں لگاؤ کہ ہم اوتھینٹک چیز نہیں دکھا رہے. یہ تہمت ہے, اس کو تہمت کہتے ہیں, اور یہ جھوٹ ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کے نبی نے کہا کہ کسی کے اوپر تہمت مت لگاؤ. اگر آپ تہمت لگاتے ہو تو آپ جہنمی ہو, یہ آپ کے نبی نے کہا ہے. تو آپ تہمت لگا رہے ہو اس وقت بلا وجہ, کیونکہ آپ کو خود نہیں پتا ان چیزوں کا, تو یہ تہمت ہے میرے بھائی. ڈونٹ ڈو دیٹ. جاؤ چلیے ویریفائی کرو شاہد اور بھائی ہم پھر آئیں گے آپ سے بات کریں گے. تحقیق کریے اور اس کے بعد آپ پلیز آنا, اور کم سے کم ایک آیت آپ لے کے جاؤ, سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 28. کم سے کم اتنا آ کے بتانا کہ یہ جو ہم نے ٹرانسلیشن یہاں بتایا وہ صحیح تھا یا غلط تھا. چلیے اس میں ایک بات بتا دوں, یہ شاہد اور ارحام جو ہے انہوں نے ایک چینل کھولا ہے. آپ دیکھیے بیچارے داڑھی ویڑی رکھے ہوئے ہیں, جوان لڑکا ہے یہ ہماری طرح. تو یہ ہمیں ڈیبنک کرنے کے لیے انہوں نے ایک چینل کھولا ہے. اب یہاں پہ, اور میں نے سمجھا تھا کہ واقعی میں کوئی ایسا بندہ ہوگا جو آ کے ہمیں پورا ایک دم نیست و نابود کر دے گا دلیلوں کے ساتھ, لیکن یہ بندہ ایسا نکلا, یہ بولتا ہے کہ دلیل مجھے نہیں دینی ہے, دلیل کھولنی نہیں ہے قرآن. سر دیکھیں یہی تو بات ہے. آپ نے دیکھیں 10 منٹ میں, میں 10 منٹ ہوئے آیا, مجھے نہیں پتا اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا. آئی ایم سوری, آئی واز ڈوئنگ سم ادر ورک. میں نے 10 منٹ میں آپ نے اور میں نے مل کے اس بھائی کو ثابت کر دیا ہے کہ اس کو امبدا پتا نہیں گا. یہ میرا کامن ڈائلوگ ہے, امبدا نہیں پتا, ٹھیک ہے. اور یہ ہمیں ڈیبنک کیا کرے گا بھائی؟ ہمیں ڈیبنک کروانا ہے اسکالرز لے کے آؤ, اپنے بڑے بڑے ذاکر نائک ٹائپ چیز کو لے کے آؤ, یہ انجینئر مرزا کو لے کے آؤ,
یہ جو وہ دوسرا ہے جو جیلم پہنچا ہوا تھا، کیا نام ہے اس مولوی کا جو 4 سے 5 شادیاں ہی کرنا چاہتا ہے ہر وقت، اس نے کہا تھا آخری مفتی خطبہ بھی میں، طارق مسعود، ہاں مفتی وہ طارق تو لازم مسعود، چاہیے. اس کو لے کے آؤ یار. اس قسم کے لوگوں کو لے کے آؤ جن کو دین اسلام کا پتہ ہے، جن کو حدیثوں کا پتہ ہے، جن کو قرآن کا پتہ ہے، تاکہ ہمیں کوئی ڈیبنک تو کر سکے، کچھ ہمیں مشکل تو فیل ہو، پتہ تو لگے یار کہ ہم کسی مشکل میں آ گئے.